نماز فجر کے ساتھ متصل مناجات مقبول پر مشتمل حضرت استاد جی حضرت مولانا مفتی ویس پاشا قرنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی اصلاحی مجلس یہ پلانڈ تھی کہ وہ یہاں انشاءاللہ منعقد ہوگی، لیکن استاد جی کی کچھ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے ابھی ان کے لیے بیان کرنا ممکن نہیں ہوا، تو ان کے حکم پر اور ان کی اجازت سے انشاءاللہ العزیز ہم اس مناجات مقبول کا ایک تذکیری سا بیان 10 سے 15 منٹ میں انشاءاللہ یہاں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت استاد جی جو بیان فرما رہے ہیں وہ الحمدللہ گزشتہ کئی سالوں سے رمضان المبارک میں اس کی ترتیب چل رہی ہے، اور وہ ایک خاص طرز پر علمی اور تحقیقی طرز پر بیان ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ نہ ہماری وہ سکت ہے نہ اتنا علم ہے، بس استاد جی کے حکم پہ انشاءاللہ چند مختصر باتیں ہم ان دعاؤں سے متعلق دیکھیں گے۔ مناجات مقبول یہ ایک مجموعہ ہے ان دعاؤں کا جو قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں منقول ہیں۔ یہ مجموعہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی علیہ رحمہ ان کا مرتب کردہ ہے، اور اس کو 7 منزلوں پر تقسیم کیا گیا ہے، اس طور پر کہ روزانہ اگر ایک منزل اس میں سے دعائیں پڑھ لی جائیں تو انشاءاللہ العزیز ہفتے بھر میں اس بات کا اطمینان کیا جا سکے گا کہ جتنی دعائیں قرآن مجید میں مذکور ہیں اور جتنی دعائیں احادیث مبارکہ میں مذکور ہیں ان سب کا احاطہ ہو گیا۔ تو اس اعتبار سے بہت قیمتی مجموعہ ہے، اس کو اپنے معمولات کا حصہ بنانا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز جو اس کی پہلی منزل ہے یوم السبت ہفتے کے دن کے لیے جو مقرر کی گئی ہے، اس میں سے جو قرآن مجید کی دعائیں سب سے پہلے ذکر کی ہیں انشاءاللہ ان کے مطالعے سے آج ہم آغاز کریں گے۔ نحمدك يا خير مأمول وأكرم مسؤول على ما علمتنا من المناجات المقبول من قربات عند الله وصلوات الرسول، فصل عليه ما اختلف الدبر والقبول وانشعبت الفروع من الأصول، ثم نسألك بما سنقول ومنا السؤال ومنك القبول. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا حبك، آمين يا رب العالمين. اس مجموعے کی پہلی منزل میں زیادہ تر دعائیں وہ ہیں جو قرآن حکیم میں مذکور ہیں، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک تو سورۃ الفاتحہ ہے جو پوری کی پوری دعا ہے، لیکن جو متعین آیات میں دعائیں منقول ہیں ان میں سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201، جہاں سیاق میں حج کی گفتگو چل رہی ہے اور حج کرنے والے لوگوں کی 2 اقسام کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرماتے ہیں، 2 کردار، 2 کریکٹرز بیان کرتے ہیں۔ ایک کردار وہ ہے کہ جو سفر حج پر ہے لیکن وہاں بھی اس کو اپنی دنیاوی زندگی اور اس کی پریشانیوں کا حل اور اس کی نعمتوں کے حصول کی زیادہ فکر ہے۔ تو اس سے پہلی والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جو وہاں جا کر بھی بس یہی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں دے دے، اور دنیا ہی میں دے دے، حسنہ کی قید نہیں لگائی، حسنہ کی کنڈیشن نہیں لگائی، بس اللہ دنیا میں دے دے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جب آخرت مانگی ہی نہیں اللہ سے تو اللہ کیوں دے؟ لیکن اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن کی یہ دعا ہے، وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو یوں دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں حسنہ عطا فرما، بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی حسنہ اور بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اب یہاں 2-3 باتیں بہت اہم ہیں جس پر توجہ کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو دعائیں قرآن مجید میں سکھائی گئیں یا نیک لوگوں کی دعائیں قرآن مجید میں مذکور ہیں یا خود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کر سکھائی ہیں، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے مزاج کی اصلاح ہوتی ہے، مزاج کی ٹیوننگ ہوتی ہے۔
اور جو دینی مزاج مطلوب ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی کا ریلیشن شپ اور تعلق مطلوب ہے، وہ ان دعاؤں سے حاصل ہوتا ہے۔ اب آپ یہاں نوٹ کریں اللہ سے کیا مانگا جا رہا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں حسنہ عطا فرما۔ پچھلی جو دعا مذکور ہے دنیا دار آدمی کی، اس میں ہے ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ دنیا میں دے دے، یعنی سب کچھ دے دے۔ جب قید نہیں لگائی، کنڈیشن نہیں لگائی، تو عموم جنرلائزڈ پیدا ہو گیا نا، بس اللہ سب کچھ دنیا میں دے دے۔ یہاں دعا کیا ہے، اللہ دنیا میں بھلائی عطا فرما۔ ایک تو بعض لوگ اس کا مفہوم یہ لے لیتے ہیں کہ اللہ دنیا دے دے، یہاں یہ نہیں مانگا جا رہا، الفاظ پر غور کریں۔ یہ نہیں کہا اللہ دنیا دے دے، اے اللہ دنیا میں حسنہ اور بھلائی عطا فرما۔ تو اصل چیز جو مانگی گئی ہے وہ حسنہ ہے، اصل چیز جو مانگی گئی ہے وہ بھلائی ہے، وہ خیر ہے۔ اچھا، اور خیر اور بھلائی کس چیز میں ہے اور کس چیز میں نہیں ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو ہمارے اساتذہ میں سے ہیں، وہ بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر جیسے جیسے نیکی، دینداری، تقوی، طاعت یہ بڑھتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے اس کی دعا میں عمومیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسپیسیفک نعمتیں مانگنے کے بجائے اس کی دعا جنرلائزڈ ہو جاتی ہے، اللہ بس جو بھی بھلائی ہے، جو بھی خیر ہے، بس وہ عطا کر۔ کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے نا، ہم کسی چیز کو اپنے لیے خیر سمجھیں۔ خود قرآن مجید نے کہا، اسی سورہ بقرہ میں تھوڑا سا ہی آگے جا کے آیت نمبر 216 میں، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ اسی میں تمہارا خیر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو بہت پسند کرو حالانکہ اسی میں تمہارے لیے شر ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ تو جب اللہ جانتے ہیں اور ہم نہیں جانتے تو پھر اللہ کے حوالے کرنا چاہیے نا۔ اچھا، اب دنیا کی حسنہ میں کیا کیا چیزیں شامل؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں، جو ہماری ضروریات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمتیں ہیں، وہ بھی حسنہ کا حصہ ہیں۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آیا نا، جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ اللہ ہی سے مانگو۔ تو جو بھی دنیا کی حاجت ہوگی، بیماری خدا نخواستہ آ جائے، تکلیف کوئی مبتلا ہو جائے، فائنینشیل، اکنامک، سوشل، کسی بھی قسم کے مسائل آئیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی ہاتھ پھیلانے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان چیزوں کو دنیا کی نعمتیں قرار دیا، المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی، المرکب الصالح، اچھی سواری، ٹھیک ہے، بیت الصالح، اچھا گھر، ان چیزوں کو بھی دنیا کی نعمتیں شمار کیا ہے، اور یہ بھی اللہ سے مانگنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن وہی بات ہے نا، مزاج، ہمارے بڑے، ہمارے اسلاف، ان کے ہاں دنیا کی حسنہ کا کیا کانسیپٹ تھا؟ حضرات تابعین میں سے ہیں امام حسن بصری علیہ رحمہ، بہت مشہور صحابی، بہت مشہور تابعی ہیں، کبار تابعین میں، ائمہ تابعین میں ان کا شمار ہوتا، نام سنا ہوگا آپ سب نے۔ ان سے حسنہ کی تفسیر کیا منقول ہے؟ وہ کہتے ہیں دنیا کی حسنہ سے مراد ہے العلم والعبادہ، صحیح علم اور اللہ کی عبادت کی توفیق، یہ ہے دنیا کا حسنہ جو یہاں مانگا جا رہا ہے۔ صحیح علم اور عبادت، یعنی ہم اس قدر مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں، اس قدر ظاہر پرست ہو چکے ہیں ہم، کہ ہمیں دنیا کی نعمتیں بھی صرف ظاہری نعمتیں نظر آتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں بار بار عرض کر رہا ہوں یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ بھی اللہ ہی سے مانگنی ہے، لیکن ہمارا ذہن، ہمارا تصور یہاں تک محدود کیوں رہتا ہے؟ اس سے آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ اصل نعمتیں باطنی ہیں، اصل نعمتیں روحانی ہیں، اسپریچول ہیں، وہ تو مانگے ہم اللہ سے، العلم والعبادہ۔ اسی طرح ایک اور تابعین کے امام میں سے ہیں حضرت قتادہ علیہ رحمہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں حسنہ سے مراد کیا ہے کہ العافیۃ فی الصحہ والکفاف فی المال، صحت میں انسان کو عافیت مل جائے، صحت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رکاوٹ نہ بنے، صحت کا ختم ہو جانا، بیماری کا آ جانا، یہ رکاوٹ نہ بنے، اور الکفاف فی المال، بس مال اتنا جو کفایت کر جائے، جو ضرورت کو پورا کر دے، کیونکہ اکثر ضرورت سے زیادہ مال کیا بن جاتا ہے؟ فتنہ بن جاتا ہے، مصیبت بن جاتا ہے، پریشانی بن جاتا ہے۔ یہ ہے دنیا کی نعمت، یہ ہے جو سب سے پہلے اللہ سے مانگی گئی۔ اے اللہ دنیا
میں حسنہ اور بھلائی عطا فرما، اور دنیا کی ہر وہ شے جو آخرت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس کامیاب کر دے، جنت تک پہنچا دے، وہ حسنہ، اور جو چیز آخرت میں اس گول اور اس مقصد کو اچیو کرنے میں رکاوٹ بن جائے وہ حسنہ نہیں ہے۔ اس دنیا کی ہر نعمت کا اصل مقصد کیا ہے؟ بھئی جنت کمانی ہے اس کے ذریعے۔ جیسے یہی مال تھا جس کے ذریعے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دو مرتبہ نہیں، بعض روایات کے مطابق بعض حضرات نے شمار کیا ہے 21-22 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارت حاصل کی، یہی مال خرچ کر کر کے اللہ کے راستے میں، اور یہی مال قارون کے لیے فتنہ بن گیا، اس کو زمین میں دھسا دیا۔ اور پھر اصل بھلائی کہاں کی ہے؟ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، اور اللہ آخرت میں بھی بھلائی ہی عطا فرما۔ آخرت کی بھلائی بس ایک ہی ہے، وہ جنت ہے، جہاں ساری بھلائیاں جمع ہوں گی، جہاں ہر قسم کی مشقت، تکلیف، پریشانی سے نجات ہو جائے گی۔ اور وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اگرچہ اس دنیا آخرت کی حسنہ میں یہ بات خود بخود شامل ہے، لیکن مسئلہ اتنا گھمبیر ہے، مسئلہ اتنا اہم ہے، اتنا خطرناک ہے کہ علیحدہ سے ذکر کیا گیا کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا دے، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ انسان کی جو دعا ہے نا، آخری بات جس پر بات کو مکمل کرتے ہیں، انسان کی جو دعا ہے، ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ وہ انسان کے کیریکٹر کی ریفلیکشن ہوتی ہے، انسان کے کردار کی عکاسی کرتی ہے اس کی دعا۔ میرا مزاج کیا ہے، میری طبیعت کیا ہے، میری پسند اور ناپسند کیا ہے، میں کن چیزوں کو اہم اور کن چیزوں کو غیر اہم سمجھتا ہوں، ان چیزوں کا اظہار دعا میں ہوتا ہے۔ جب صحیح معنی میں اللہ سے دعا مانگی جائے، صرف دعا پڑھی نہ جائے، صرف رسمی طور پر دعا نہ کی جائے، جب حقیقی معنی میں اللہ کے ساتھ دعا کا کنیکشن جڑتا ہے، تو جو ہماری اصل پرائیورٹیز ہوتی ہیں، ہماری اصل ترجیحات ہوتی ہیں، وہ ظاہر ہوتی ہیں ہماری دعاؤں میں۔ تو قرآنی دعائیں، نبوی دعائیں، ان کا خاصہ یہ ہے کہ یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہماری پرائیورٹیز اور ترجیحات ہونی کیا چاہیے۔ چنانچہ اس دعا میں آپ نوٹ کریں، ایک ریشیو پروپورشن سکھایا گیا ہے، دنیا کے لیے کتنی دعا کرنی ہے اور آخرت کے لیے کتنی دعا کرنی۔ تو ایک حصہ ہماری دعاؤں کا وہ دنیا کے لیے، اور 2 حصے آخرت کے لیے، 2:1 کا ریشو ہونا چاہیے، 33% دعا دنیا کے لیے اور 66% دعا آخرت کے لیے، کم سے کم اس دعا میں جو ہمیں سکھایا گیا۔ ٹھیک ہے، ورنہ اصل بات تو یہ ہے جو علماء کہتے ہیں بھائی جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی یہاں کے لیے دعا کرو، جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنی وہاں کے لیے دعا کرو۔ فائنائٹ اور انفائنائٹ کا کیا کمپیریزن ہوگا، فانی اور لا زوال، ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کا کیا توازن۔ تو اپنی دعاؤں کا ہم جائزہ لیں، ہم کتنی مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، کتنی مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، جنت کی نعمتوں کا سوال کرتے ہیں، دیدار باری تعالیٰ کی نعمت کا سوال کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں 7 مرتبہ، شام میں 7 مرتبہ واحد کے صیغے میں اپنے بارے میں فرما رہے ہیں اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ حالانکہ آپ معصوم عن الخطا، جنت سب سے پہلے آپ کے لیے کھولی جائے گی، لیکن امت کو تلقین ہے کہ بھئی یہ دعائیں اصل مانگنے کی ہیں، اور یہ رمضان کا آخری عشرہ ہو، پھر اعتکاف کی جیسی عبادت ہو، اور ابھی لیلۃ القدر کا سلسلہ پچھلی رات سے جاری ہوا، یہ خاص مواقع ہوں، اس میں تو کثرت سے یہ دعا کرنی چاہیے۔ جیسے رمضان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے 4 باتوں کی کثرت کیا کرو، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، اور استغفار کی کثرت کرو، جنت کے سوال کرنے میں کثرت کرو، اور جہنم سے پناہ مانگنے میں کثرت کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان دعاؤں کی حقیقت نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نیک لوگوں کی دعاؤں میں ہمارا حصہ بھی شامل فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔